بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی قسم کھا کر فرمایا، والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس کو برکت والی رات کے اندر اتارا۔ اور پھر آگے اس رات کے متعلق فرمایا گیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ یا ہر مستحکم کام فیصل کیا جاتا ہے، اس کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ یہ جس رات کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے کون سی رات مراد ہے، اس سلسلے میں حضرات مفسرین کے یہاں دو قول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر بعض حضرات مفسرین کا جو قول ہے، جس کو راجح قرار دیا گیا ہے، کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک کے نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ اس برکت والی رات میں ہم نے اس کو، یعنی اس کتاب مبین کو، انزلناہ میں جو ضمیر ہے منصوب متصل، وہ کتاب مبین کی طرف لوٹائی گئی۔ اس قرآن پاک کو ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا، چونکہ قرآن پاک ہی میں دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے متعلق فرمایا ہے، سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور جگہ پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ اسی رمضان کے مہینے میں ہے، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے آخر میں رمضان کی اہمیت بتلانے کے لیے خطبہ دیا، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں بتلایا گیا کہ یہ شب قدر جو ہے رمضان کے مہینے ہی میں ہے۔ تو بہرحال ان دونوں آیتوں کی وجہ سے اکثر حضرات مفسرین نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ سورہ دخان کی اس آیت میں جس رات کا تذکرہ ہے وہ بھی لیلۃ القدر ہی ہے، شب قدر ہی ہے۔ البتہ بعض حضرات مفسرین جیسے اکرمہ ہیں اور دوسرے کچھ حضرات، ان سے یہ منقول ہے کہ اس سے جس میں اس آیت میں جس بابرکت رات کا تذکرہ ہے وہ لیلۃ البرات، جس کو ہم شب برات سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو لیلۃ الشک بھی کہا گیا، لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا، تو اس سے شب برات مراد ہے۔ البتہ اس صورت میں یہ اشکال ہوگا کہ چونکہ قرآن کی وہ دو آیتیں جس کا ابھی حوالہ دیا گیا، اس میں قرآن پاک کے شب قدر میں نزول کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ انا انزلناہ میں جو ضمیر ہے بجائے کتاب مبین کے، اس سے مراد فیہا یفرق کل امر حکیم میں امر جو مراد ہے، کہ اس رات میں اللہ کے یہ فیصلے اتارے جاتے ہیں۔ آگے گویا اس ضمیر کا جو مرجع ہے وہ اوپر آگے جو فیہا یفرق کل امر حکیم آیا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر کے اس کو مراد لیا گیا ہے۔ ویسے قرآن پاک کا نزول، یعنی قرآن کا نازل ہونا، اس کے متعلق تو اتنی بات تو واضح ہے کہ دو طرح کے نزول ہیں۔ ایک تو قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل کیا گیا،
آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے بیت العزت، اس میں اس کو رکھا گیا ایک ہی رات میں، وہی شب قدر ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اور دوسرا یہ آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو اتارا گیا 23 سال کے طویل عرصے میں، مختلف زمانوں میں، مختلف جگہوں میں، کبھی پوری سورت، کبھی سورت کا کوئی حصہ، کبھی چند آیتیں، کبھی ایک آیت، کبھی آیت کا کوئی حصہ، 23 سالہ دور نبوت میں اتارا گیا، تو وہ دوسرا نزول ہے۔ البتہ بعض حضرات نے ان دونوں قولوں میں تطبیق دیتے ہوئے ایک تیسری بات بھی کہی ہے، قرآن کا ایک نزول گویا لوح محفوظ میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو لوح محفوظ میں جو اتارا گیا، لایا گیا، وہ اس رات میں، کیونکہ اس رات میں یعنی شب برات میں یہ اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اہم معاملہ تھا، گویا یہ اگر مراد لیا جائے تو کوئی اشکال نہیں۔ بہرحال یہ باتیں اس لیے عرض کی کہ ایک قول حضرات مفسرین کا یہ بھی ہے جس میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شب برات جو ہے اس میں اہم امور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ بھئی سال بھر میں جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے، سال بھر میں جن کی موت آنے والی ہوتی ہے اس کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے جو رزق مقرر کیا جاتا ہے اس کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، تو بہت سے اہم معاملات فیصل ہوتے ہیں اور اس کے بعد فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، یہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ کام شب برات میں ہوتا ہے۔ اور اس میں چونکہ آگے فیہا یفرق کل امر حکیم آیا ہے، اسی لیے حضرت اکرمہ نے یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے وہ شب برات مراد لی ہے۔ بہرحال یہ تطبیق دیتے ہوئے بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اس نزول کو ایک تیسرا نزول مانا جائے، یا تو یہ ہے کہ گویا قرآن کے نزول کا فیصلہ اس رات میں ہوا، یا یہ ہے کہ لوح محفوظ پر جو نزول ہوا وہ اس رات میں ہوا۔ باقی یہ ضرور ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف جو اتارا گیا ہے وہ تو لیلۃ القدر ہی میں ہے، شب قدر میں، جس کا سورہ قدر میں اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی آیت میں تذکرہ ہے۔ بہرحال شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جہاں علماء حضرات کلام کرتے ہیں وہاں اس آیت کا بھی تذکرہ ہوا کرتا ہے، اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی تھی۔ ویسے شب برات کے سلسلے میں ہمارے زمانے میں ایک جماعت وہ بھی ہے جو اس کی بالکلیہ قائل نہیں، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، حالانکہ اس سلسلے میں 10 حضرات صحابہ سے روایتیں منقول ہیں، اگرچہ وہ روایتیں سند کے اعتبار سے بہت زیادہ اعلیٰ قسم کی نہیں ہیں، ضعیف ہیں، لیکن حضرات محدثین کے اصول کے مطابق اگر کئی سندوں سے اور کئی طرق سے کوئی روایت آئی ہو تو اس کا وہ ضعف جو ہے، کمزوری کثرت طرق کی وجہ سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور وہ فضائل اعمال میں اس قابل ہوا کرتی ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت زمانے سے حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور میں اس رات کا اہتمام رہا، اور اس رات میں ان حضرات کی طرف سے اس کی وصولیابی اور اس میں عبادت کا سلسلہ رہا، اس لیے گویا یہ جو ہے اس کے متعلق یہ کہہ دینا اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو ہمارے اکابر نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ شب برات جو ہے اس کو شب برات بھی کہتے ہیں، برات کا معنی گویا گناہوں سے پاکی کی رات، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہوں کو معاف کرتے ہیں یا جو ہے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعاب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ذکر کی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی رات میں مکان پر تشریف لائے عشاء کے بعد،
اور جیسی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، بہت آہستہ سے دروازہ کھول کر اور آہستہ سے سلام کر کے، تاکہ کسی کی نیند میں خلل نہ ہو، کوئی بیدار ہو تو سن لے، آ کر آپ نے کپڑے اتارے اور ابھی لیٹے ہی نہیں تھے کہ پھر دوبارہ کپڑے پہن کر آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں آپ اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے یہاں تشریف نہ لے گئے ہوں، اس لیے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکلی یہ دیکھنے اور معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کہاں تشریف لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بقی تشریف لے گئے، اور جب دیکھا کہ بقی ہے تو جلدی سے واپس آئی۔ وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوٹیں اس سے پہلے جلدی آپ سے پہلے گھر لوٹیں، اور انہی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے لوٹے، کیونکہ یہ تیزی سے آئی تھی، ان کی سانس چڑھی ہوئی تھی۔ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے جو بات کی سچ عرض کر دی کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائے، کپڑے اتارے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کپڑے پہن کر آپ باہر تشریف لے گئے، تو میرے دل میں ایسا برا خیال آیا۔ اگرچہ پھر آپ کو جب وہاں دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ تو اپنے رب کی فکر میں ہیں اور میں اپنی فکر میں ہوں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے، تمہارے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کا معاملہ کریں گے؟ پھر فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جب آیا اور کپڑے اتارے تو حضرت جبریل نے آ کر کے مجھے بتلایا کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے آزاد کرتے ہیں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے، بھیڑوں کے بالوں کے برابر۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ ہے جو بکریاں پالنے میں اور بڑا مشہور تھا۔ گویا ان بکریوں، ان کے بھیڑوں کے جو بال ہیں اس کے بقدر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ کہا میں اس لیے گیا اور اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ رات اللہ کی عبادت میں گزاروں تو ضرور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں گھر ہی کے اندر نماز میں مشغول ہوئے، اور دوران نماز آپ نے سجدہ اتنا طویل کیا، دیر تک سجدے میں، کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے تو ایسے خیالات ان سے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ تو کہا بہت دیر ہو گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہاں رگ میں حرکت محسوس ہوئی تو مجھے اطمینان ہوا۔ کہا اس وقت میں نے سنا کہ سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ کہا پھر جب صبح کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو میں نے اس طرح دل میں خیال آیا تو میں نے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھا اور پھر آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ کہا اچھا تم نے یہ دعا سن لی، یاد کر لی؟ کہا اس کے دعا کو کرتے رہا کرو۔ تو بہرحال اس شب قدر کے سلسلے میں جو روایتیں آتی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں مغفرت کی جاتی ہے، اور شروع رات ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے عافیت کا مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت دوں، کوئی ہے روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں اور لوگوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ حضرات ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں ایک تو ہے مشرک کہ جو شرک میں مبتلا ہو۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے فرما ہی دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا جائے تو اللہ اس کو معاف کرتے نہیں ہیں،
اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں. مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. دوسرا مشاہین، یعنی وہ آدمی جو اپنے دل میں کسی کے متعلق کینہ رکھتا ہو. دیکھیے یہ دل کے اندر کینہ رکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ گویا رذائل میں شمار کیا گیا ہے قلب کے گناہوں میں. اس بڑی رات میں، بابرکت رات میں، جہاں بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے، یہ گناہ معاف ہوتا نہیں ہے. حدیث پاک میں دل کو پاک اور صاف رکھنے کی بڑی تاکید آئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے خدمت کی، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد ہوتے تھے، حضرت انس کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے حضرت ابو طلحہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کے یہاں آئے تھے، انہی کی تربیت میں تھے. اس وقت ان کی 10 سال کی عمر تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کوئی بچہ جو گھر کا کام کاج کر دیا کرے، ضرورت کی چیزیں اور جس کام میں مدد کر سکے ہو تو لے آؤ. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ اپنی سواری پر بٹھا کر مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری والدہ، میری خالہ، میری نانی وغیرہ مجھے تاکید کرتی رہتی تھی. نبی کریم بچے ہوتے ہیں تو بچے ذرا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو گھر کی عورتیں باقاعدہ بڑے اہتمام سے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں بھیجا کرتی تھی. تو اس وقت سے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وفات تک 10 سال پورے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی. ایک مرتبہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرما، روزی میں برکت دے، اولاد میں برکت دے. چنانچہ ان کی اولاد بہت زیادہ ہوئی اور ان کے پاس باغات بھی بہت تھے، اور ان کے باغات کی خصوصیت یہ تھی کہ سال میں 2 مرتبہ پھلتے تھے، حالانکہ دوسرے لوگوں کے باغات میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا. ایک پھول تھا جس میں سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو بہرحال انہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص نصیحت فرمائی، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، کہ میرے پیارے بیٹے تم اگر صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق میل نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کوئی برا جذبہ نہیں ہے، تو ایسا کرو. ثم قال یا بنی ان ذلك سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ میرے پیارے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے اور میری سنت سے محبت کرے گا اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. بہرحال یہ بڑا اچھا آسان نسخہ ہے اپنے لیے جنت حاصل کرنے کا. اس میں کوئی بڑے مشقت والے اعمال بھی نہیں کرنے. اپنے قلب کو ایسی چیزوں سے، کینہ سے اور دوسرے ایسے جو ہے ناپاک اور گندے جذبات سے مسلمانوں کے متعلق پاک رکھنا. اسی لیے مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی داخل ہوگا. لوگ متوجہ ہو گئے، کون ہے بھائی، کس کے نام کی لاٹری نکلتی ہے، دیکھو کون خوش قسمت ہے. دیکھا ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے ہیں، تازہ وضو کرنے کی وجہ سے پانی چہرے سے ٹپک رہا ہے. مسجد میں آئے، مشغول ہوئے تحیت المسجد میں، لوگوں نے دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی. دوسرے دن پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
پھر آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ ایک جنتی آدمی آتا. آج پھر صحابہ متوجہ ہوئے. آج بھی دیکھا وہی صحابی اسی حیت میں، ہاتھ میں جوتے بائیں ہاتھ میں اور تازہ وضو کا اثر ہے چہرے پر، داخل ہوئے. پھر تیسرے دن اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. آج پھر آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی. آج بھی پھر وہی صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن سے بڑی حدیثیں منقول ہیں، مکثرین، یعنی ان حضرات صحابہ میں سے جن سے کثرت سے روایتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کیے گئے ان میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بھئی یہ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، بھلا ان کا وہ کون سا عمل ہے، کون سی خوبی، کون سا کمال اور کون سا وصف ہے جس کی وجہ سے ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اب باہر آ کر میں نے کہا میرا اپنے گھر کے لوگوں سے کچھ ذرا جو ہے اونچ نیچ ہو گیا ہے، 19-20 کا مسئلہ، اور میں نے یوں سوچا ہے کہ میں 3 روز کے لیے گھر نہ جاؤں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی، اپنے گھر رکھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ کہا ضرور. وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا 3 دن رات، اور میں برابر ان کو دیکھتا رہا، ان کی نگرانی کرتا رہا اور کوشش میں رہا کہ دیکھوں وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. کہا میں نے دیکھا وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے باوضو سونے کا اہتمام کرتے ہیں. پھر وہ جب آنکھ کھلتی ہے کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ. بہرحال وہ فرماتے ہیں کوئی ایک عام مسلمان جس طرح ہوتا تھا، عام مومن، اسی طرح ان کا حال تھا. کوئی ایسی خاص چیز، کوئی ایسا خاص عمل یا کوئی ایسی خاص بات، کوئی کمال میری سوچ کے مطابق ایسا نظر نہیں آیا جس کے متعلق میرا دل یہ کہتا کہ ان کے اس وصف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی. جب 3 دن پورے ہو گئے میں نے ان سے کہا کہ میرا گھر والوں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. بات دراصل یہ تھی کہ 3 روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے رہے. میرے ذمہ آیا کہ میں معلوم کروں تمہارے ساتھ رہ کر. میں 3 دن رات سے تمہارے ساتھ ہوں، برابر دیکھ رہا ہوں، لیکن کوئی ایسا عمل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں جس کے متعلق میرا دل یہ گویا گواہی دیتا ہو کہ آپ کے اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت فرمائی ہے. کہا بھائی تم نے دیکھ لیا. کہا میں مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا، انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہیں رکھتا ہوں. کہا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ بشارت سنائی. تو بات دراصل یہ ہے کہ اپنے قلب کو لوگوں کے متعلق کینہ سے پاک اور صاف رکھنا یہ بہت ضروری ہے. آئین ماست کینہ چو آئینہ داشتن کفرست در طریقت ماں کینہ داشتن. ہمارا جو ہے طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سینے کو آئینے کی طرح پاک اور صاف شفاف رکھتے ہیں. ہمارے اس طریقت کے اندر جو ہے کسی کے متعلق کینہ رکھنا یہ کفر سے کم گناہ نہیں ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کینے سے اپنے قلب، اللہ تعالیٰ نے دل اپنی محبت کے لیے دیا ہے. اس میں ایسے کوڑا کباڑ جو ہو، کسی کے متعلق حسد ہے، کسی کا کینہ ہے، کسی کے متعلق عداوت ہے، کسی کے متعلق جو ہے وہ دل میں تحقیر ہے، اسے گندے جذبات سے، گندے لوگوں کے متعلق گندے خیالات سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اس بابرکت رات میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں یہ بھی ہے جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو. یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو ایسے خطرناک قسم کے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں، توبہ کریں خاص طور پر اس سے. تیسرا وہ آدمی بھی جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اس کی بڑی تاکید ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی. اور ماں باپ کی نافرمانی حقوق الوالدین اس کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں میں سے جن گناہوں کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں الا حقوق الوالدین، سوائے والدین کی نافرمانی کے کہ وہ آدمی کو موت سے پہلے
اس کو دنیا ہی میں اس کی سزا دیا کرتے ہیں. کہ یہ گناہ ایسا ہے. حالانکہ قدرت کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالجزا نہیں ہے. دنیا تو دارالعمل ہے. یہاں آدمی اعمال کرتا ہے, جو کچھ بدلہ ہے وہ تو آخرت میں. نیک عمل کا نیک بدلہ, گناہ کا جو ہے بری سزا. یہ ہے کچھ اثرات یہاں بھی نمایاں ہوتے ہیں, لیکن اصل بدلہ جس کو کہا جائے گا وہ تو وہیں دیا جائے گا, یہاں نہیں. یہ دارالجزا نہیں ہے. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ یہ گناہ ایسا ہے. باقی بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا ہی کے اندر اس کے گناہ کی پر پکڑ کرتے ہیں, سزا دیتے ہیں. اور ایک چوتھا آدمی وہ بھی ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو, رشتہ ناتا توڑنے والا. صلہ رحمی, رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرنا, اس کی بھی قرآن اور حدیث میں بڑی تاکید ہے. اور جو ہے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه. آج کل تو لوگ جو ہے روزی میں برکت کے نسخے, وظیفے ڈھونڈتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں, لوگوں سے درخواستیں کرتے رہتے ہیں کہ ذرا دعا کر دیجئے روزی کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزی میں برکت کا جو نسخہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو, اس کی عمر میں اضافہ ہو, تو وہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرے. یہ بھی بڑا اہم ہے. بہرحال قطع رحمی یعنی رشتہ داری کے حقوق کو ضائع اور برباد کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک خطرناک قسم کا گناہ ہے جو کثرت سے ہوتا ہے. حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ لا يدخل الجنت قاطع, کہ قطع رحمی کرنے والا, بخاری شریف کی روایت ہے, لا يدخل الجنت قاطع, قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم, کہ جس قوم میں ایک آدمی قطع رحمی کرنے والا ہو, ایسی قوم کے اوپر پوری قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیں اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ جس کے گھر گھر میں قاطع رحم موجود ہوں. اس لیے ضرورت ہے کہ اس سے بھی بچنے کا اہتمام کیا جائے. اور جو ہے وہ مدمن و خمری, جو شراب کا عادی ہو, وہ بھی, اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. ویسے شراب یہ تو حرام ہے اور اس کے اوپر بڑی وعید آئی ہے. شراب پینے کو بت پرستی کے ساتھ جو ہے اس کے مشابہ قرار دیا گیا کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بت پرستی کرنے والا. تو یہ ایسی خطرناک جو ہے عادت ہے. جو آدمی جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل ہی باقی نہیں رہتی. جب عقل ہی میں ختم ہو جائے گی تو جو کچھ جو کرے وہ کم ہے. جتنی گڑبڑ کرے گا, غلط کام کرے گا. تو بہرحال اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور جو ہے مسبل و ازار, جو ٹخنے کو پائجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا. آج کل فیشنوں میں پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں لوگ. اب یہ فیشن ہے تو فیشن کی شوق کے اندر لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں, نہ ان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں, اور جو ہے نہ جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بہرحال یہ ان میں یہ ٹخنوں سے نیچا پائجامہ رکھنے والا. ہم جو ہے اب یہ بارش کے زمانے میں اپنے پائجامے کو ذرا سا کیچڑ نہ لگے اس کے لیے کتنا اونچا چڑھا لیتے ہیں اس سے بچانے کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا پائجامہ ٹخنے سے نیچا ہو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کا اہتمام نہ کیا جائے. اور جیسا کہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی نور اللہ مرقدہ کا جملہ بڑا پسند آیا کہ جو ہے انگریز کے کہنے سے تو جو ہے ہم نے گھٹنے بھی کھول دیے, چڈی پہن لی, نیکر پہن لی, اور جو ہے اللہ کے رسول کے کہنے سے ٹخنا کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ وہ گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے جیسا کہ حدیث میں ہے ایسے گناہگاروں کی اس بڑی رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ شب برات سے متعلق 10 حضرات صحابہ سے جو روایتیں ہیں بہرحال مجموعی طور پر وہ جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو فضائل اعمال میں جن سے استدلال اور ہمارے بزرگوں کا اس رات کے اندر اہتمام رہا.
اور اس رات کو عبادت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. جن بابرکت راتوں کو زندہ احیاء اللیالی، احیاء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں اور حدیث میں. تو جن بابرکت راتوں کو گویا اللہ کی عبادت کے ذریعے سے آباد کرنے کا یہ ہے طریقہ چلا آ رہا، ان میں سے یہ بھی ہے. اور دعا بھی قبول ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، جس کو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل رمضان کے اندر بھی نقل کیا ہے، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو 2 راتیں تو عیدین کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، جمعہ کی رات، یکم رجب کی رات، اور یہ 15ویں شعبان کی رات. تو ان راتوں میں دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو بہرحال شب برات جو ہے اس کی وجہ سے اہتمام، مگر یہ اہتمام جو ہے انفرادی طور پر ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، آپ تو اپنے گھر کے دروازے سے نکلتے باہر تو وہاں مسجد ہی تھی. مسجد آپ کے گھر کے دروازے سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی، لیکن آپ نے اس عبادت کا اہتمام کہاں کیا؟ گھر میں کیا. اور ویسے بھی شریعت کا قانون ہے کہ مساجد کے اندر، مسجد جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی کے لیے ہیں. ایک مرتبہ نفل کے متعلق کسی نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل کے لیے بہترین جگہ کیا ہے؟ گھر ہے. حضور نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو نا میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے، یہ دروازے سے ادھر آیا کہ گھر ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ پسند ہے کہ میں نفل گھر میں پڑھوں. فرائض جو جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں وہ مسجد کے اندر. اب یہ سنن موقدہ جو ہیں، یعنی فرائض کے ساتھ کی سنن رواتب جن کو کہتے ہیں، کہ بھائی فجر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی بات کی سنتیں، اس طرح یہ سنن رواتب جو ہیں ان میں دونوں قسم کی موقدہ غیر موقدہ، وہ بھی اصل تو یہ ہے کہ آدمی ان کو گھر میں ادا کرے. لیکن فقہا نے دیکھا کہ اب زمانہ ایسا آیا ہے کہ اب لوگ اپنے کاروبار میں، کام کاج میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ گھر جانے کی نوبت آتی نہیں. بھائی مسجد میں آیا، دکان سے آیا مسجد کے اندر، مسجد سے جائے گا دکان کے اندر. اب وہاں نماز کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے. اب یہاں اگر یوں کہا جائے کہ بھائی سنت نہیں پڑھ سکتے، جائز ہی نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ سنتیں چھوٹ جاتی. اور دوسرا کام کاج کی مشغولی کی وجہ سے بھی آدمی بھول جاتا ہے. اس لیے فقہا نے یہ سنن رواتب کو جو فرائض سے شروع میں اور بعد میں ہیں ان کو مسجد میں پڑھنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ اس میں بھی بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ آدمی گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرے. اور باقی نوافل جو ہیں تو وہ نوافل گھر ہی کے اندر ادا کیے جائیں گے. اور ویسے فرائض جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں. بعض نوافل ایسے ہیں کہ جن کے لیے جماعت رکھی گئی ہے، کہ بھائی مثلا جو ہے صلاۃ الکسوف ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، اور بعض واجب نمازیں جیسے عیدین کی نماز ہے، وطر کی نماز رمضان کے اندر. یہ اس کے علاوہ باقی نوافل جو ہیں ان کو بھی جماعت سے ادا کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ شب برات کے اندر بعض جگہ کے متعلق سنا باقاعدہ صلاۃ التسبیح بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے لگے لوگ. یا اور باقاعدہ لوگوں نے نمازیں گڑھ لی ہیں، 4 رکعتیں پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلانی سورت اتنی مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلانی سورت اتنی مرتبہ، 2 رکعتیں روزی کی، 2 رکعتیں عمر کی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے آئے. یہ سب تفصیلات فقہا نے یہ ان نمازوں کو فقہا تعبیر کرتے ہیں صلاۃ الرغائب سے. اور تمام فقہا نے ہمارے فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں صراحتاً لکھا ہے یہ بدعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی خاص نماز جو ہے اس رات کے لیے منقول نہیں، بلکہ بعض لوگ دعائیں باقاعدہ چھاپتے ہیں. یہ دعا کہ شب برات کی دعا کے نام سے دعا چھاپی جاتی ہے. ایسی کوئی دعا بھی کسی حدیث سے، ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہے قرآن پاک میں، جو دعا چاہیں کر لیں. لیکن کسی دعا کے متعلق خصوصیت کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ شب برات کی دعا ہے، ایسی کوئی مخصوص دعا حدیث کے اندر یا کتابوں میں موجود نہیں ہے. اس لیے اور ان راتوں کو وصول کرنے کے لیے بھی اجتماعی طور پر اہتمام، یعنی مسجدوں کے اندر روشنی، بعض جگہوں پر باقاعدہ جیسے جو ہے روشنیاں کی جاتی ہے، دیوالی کے موقع پر شب برات میں کی جاتی ہے،
ایسا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ ما ثبت بالسنہ میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیوالی کے ساتھ تشبیہ قرار دے کر اس کو تو بدعت کی بہرحال. اور اجتماعی طور پر مسجدوں میں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں تو جو ہے تھوڑی دیر کے بعد نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، مسجد میں ہوتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھا دیکھی جو ہے کچھ ہو جاتا ہے. بھائی دیکھو، اصل تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے آپ 1 گھنٹہ لوگوں کی دیکھا دیکھی مسجد میں عمل کریں اور گھر میں نیند آنے کی وجہ سے 10 منٹ کریں تو وہ 10 منٹ والا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے. جو دیکھو وہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، حسن عمل دیکھا جاتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زندگی موت جو اللہ نے دی ہے، یعنی ایک سارا کاروبار جو دنیا کائنات کے اندر اللہ نے چلایا ہے تاکہ اللہ آزمائے. ایکم احسن، حسن عمل دیکھا جاتا ہے، کثرت عمل دیکھی نہیں جاتی. اور عمل میں حسن 2 چیزوں کی وجہ سے آتا ہے، اخلاص اور اتباع سنت. تو جب تک یہ 2 چیزیں نہ ہوں وہاں تک کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا نہیں. اس لیے بھائی یہ کہ بھائی مسجد میں ہوں گے تو اتنا زیادہ ہو نہیں، آپ اپنے گھر پر رہیے. 10 منٹ کے بعد نیند آتی ہے تو سو جاؤ، کوئی حرج نہیں. یہ 10 منٹ جو آپ نے کیا عمل جو ہے شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو آپ مسجد میں اجتماعی طور پر رہ کر رات بھر جاگتے تو وہ ان 10 منٹ پر جو فضیلت اور جو ثواب ملے گا اس پر اتنا نہیں ملے گا. اس لیے کہ یہ شریعت کے بتلائے. اصل تو جو ہے شریعت نے جس چیز کو پسند کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتلائی ہے، بدعات کو جو ممنوع قرار دیا گیا اور اس پر بڑی سخت تنبیہ کی گئی احادیث کے اندر. اور جو ہے جو آدمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے سنت کے برکات سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو اجتماعی طور پر مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے. اپنے اپنے گھر پر جتنی دیر تک نیند آتی ہے تو سو جاؤ. حدیث میں ویسے بھی آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے رات کو نماز پڑھ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، کہیں نیند کی حالت میں کیا ہے کوئی جو اپنے لیے اچھی دعا مانگنے کے بجائے بد دعا یا کلمات نہ نکل جائیں تو منع کیا گیا. نیند آتی ہے تو سو جاؤ. اور پھر جب تھوڑی دیر سونے کے بعد طبیعت میں پھر نشاط پیدا ہو جائے تو پھر اٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی حالت میں پڑھنا جو ہے مناسب نہیں، بلکہ حدیث میں سونے کی تاکید آئی ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی شکلیں جو اختیار کی جاتی ہیں یہ عبادت کو کرنے کے لیے یہ شریعت کی نگاہوں میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت تک لے جانے والی ہیں. اس لیے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے طور رہا عبادت کیا عبادت کی جائے تو کوئی خاص عبادت بھی اس رات کے لیے منقول نہیں ہے. اپنے طور پر آپ نوافل میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، دعا میں، ذکر میں، تسبیحات میں، جدھر جی لگے. علماء نے تو لکھا ہے لیلۃ القدر کے متعلق بھی لکھا ہے کہ کوئی ایک ہی عبادت نہیں بلکہ ہر قسم کی عبادت کی ادا کرنے کا اہتمام کیا. نفلیں بھی پڑھ لیجئے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیجئے، دعا میں بھی مشغول رہیے، تلاوت بھی کر لیجئے، تسبیحات کا اور درود کا بھی اہتمام کر لیجئے. سارے نیک کام جو ہیں کیے جائیں. اللہ تعالیٰ ہر نوع کا، جیسے دسترخوان کو سجانے کے لیے ہم مختلف انواع کی جو ہے چیزیں رکھتے ہیں، تو یہ بھی گویا روحانی طور پر آپ مختلف چیزیں کر لیں تو ساری ہر قسم کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا. تو ویسے کسی کو مخصوص نہ سمجھا جائے کہ فلائیں، اور یہ جو رکعتیں وغیرہ اس کے پرچے چھاپے جاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سب بدعت ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے اور سنت کے مطابق اس رات کو وصول کیا جائے جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے یکسوئی کے ساتھ. اور یکسوئی دیکھو یہ اجتماعی شکل بعد ہمارے اکابر فرماتے ہیں بھائی دیکھو بڑا بادشاہ ہو اور وہاں آپ جو ہے ایک تو عام دربار ہوتا ہے، جیسے کہ یہ فرائض علامہ شاہرانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے لیے جو 5 اوقات مقرر کیے گئے ہیں وہ گویا عام دربار کا وقت ہے، تو اس میں سب کو مل کر کے حاضری دینی ہے. اور اس کے علاوہ جو اوقات ہیں وہ خصوصی اوقات. کوئی بڑا آدمی آپ کو یوں کہے آپ جو ہے عام حاضری میں گئے، اس کے بعد کہا ذرا رات کو 10 بجے میرے پاس الگ آنا، تم سے بات کرنی، خلوت میں بات کرنی. اب اس نے تو آپ کو خلوت میں بات کرنے کے لیے بلایا اور آپ جو ہے پورا اپنے دوستوں کا جمکٹا لے کر
پوری جماعت لے کر نعرے بلند کرتے ہوئے رات کو 10 بجے وہاں پہنچے، کیا کہیں گے؟ ارے بھائی، ہر آدمی یہ چاہتا ہے بڑے آدمی سے بات کرنے کے لیے مجھے تنہائی میں موقع مل جائے، وہ تو ہر آدمی کی خیر، اور یہاں تو کہا جا رہا ہے اور اس کے باوجود آپ کو وہ پسند نہیں، آپ کو یہی پسند ہے۔ یہ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تنہائی میں نوافل کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ہیں، اللہ ہے، بندہ ہے، بندے اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسماء من ناجی، تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گزرے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت آہستہ سے کر رہے تھے، اور پھر آگے ذرا گزرے، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ میں یہاں سے گزرا، دیکھا کہ آپ بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اسمعت من ناجیت، میں جس ذات سے راز و نیاز کر رہا تھا اس کو تو میں نے سنا دیا، یار وہ تو سن ہی رہے تھے۔ حضرت عمر سے کہا کہ آپ زور سے پڑھ رہے تھے، کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی نوافل کو آپ اپنے گھروں میں ادا کیجیے، یہ تو وہ موقع ہے کہ تنہائی میں آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبرنیز، تو یہ انداز جب اللہ ہی کی طرف سے ہمیں کہا جا رہا ہے اور اس کے باوجود ہم اس کو چھوڑ کر کے دوسرا انداز اختیار کریں، بھلا یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے؟ اس لیے جو ہے یہی طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اسی کے مطابق عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، جو برکت سنت کے اندر ہے، سنت کے مطابق اور شریعت کے بتائے طریقے کے مطابق جو کریں گے، تھوڑا سا عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوگا۔ قبولیت کے لیے وہ شرط پوری کی جا رہی ہے، اور بڑا عمل ہے، لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو خاص طور پر دھیان میں رکھا جائے۔ اب رہا شب برات کا حلوہ، اب یہ بھی باہر شیطان کیسے چوکتا، اس نے دیکھا کہ اس بڑی رات کے اندر جو ہے بہت سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، تو کہا بھائی ان کو کیسے ہٹایا جائے ادھر سے، تو اس نے حلوہ جو ہے ایجاد کر دیا کہ حلوہ بناؤ، کھاؤ پیو، اور اس میں ایسے مشغول رہو کہ ادھر دھیان دینے کی نوبت نہ آئے۔ یہ حلوے والے کی کوئی نہ کوئی اس کی فضیلت ہے، نہ کوئی اس کی کوئی حیثیت ہے، بس وہ ہے شیطانی چکر ہے، کیونکہ شیطان نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ان کی معافی ہو رہی ہے اور معاف کیے جا رہے ہیں، تو وہ تو سمجھا کہ میں تو لوٹ ہی گیا، میری تو لوٹیا ڈوب گئی، اس لیے جو ہے وہ اس نے یہ سب چکر شروع کروا دیے حلوے والے۔ اس کی یہ حلوہ ولوا جو ہے اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں، بعض لوگ باقاعدہ وہ دانیاں حلوہ بناتے ہیں کہ ایک دانے پر اتنی فضیلت، اور یہ اس کی فضیلتیں باقاعدہ بات جو ہے اس میں دیکھا پرچوں کے اندر عجیب معاملہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیتے ہیں۔ یہ بدعت عجیب چیز ہے، سنت سے یعنی بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جو اصل ہے اس میں ان کو جی نہیں لگتا، فرائض میں عظیم تراویح کے اندر جو ہے وہ امام 2 رکوع پڑے گا، ان کے پاؤں درد کرنے لگتے ہیں، اور یہاں جو شب برات میں اگر یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی تو اس میں شریک ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو صحیح چیز ہوتی ہے وہاں ان کا جی لگتا نہیں، دھیان بھی نہیں لگتا، طبیعت بھی آمادہ نہیں ہوتی، یہ شیطانی چکر ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس کی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے اور غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ رہا جو ہے اس رات کے اندر قبرستان جانا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں قبرستان جانے کا تذکرہ ہے، لیکن جو ہے علماء نے بھی فقہاء نے بھی جو ہے وہ اس کو یہاں بیان کیا نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کو مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، ہر سال آپ کا اس طرح جانا ثابت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے طور پر تنہا جو ہے ایک آدھ مرتبہ چلا گیا، کبھی نہیں بھی گیا، تو ایسی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو مستقل سنت سمجھا نہ جائے۔ یہ تو رات کی باتیں ہوئی، دن کے اندر روزے کا مسئلہ آتا ہے، تو یہ روزے کے سلسلے میں جو روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، اس کے متعلق تو حضرات محدثین نے جو ہے موضوع ہونے کا یا حکم لگایا ہے۔ باقی اتنی بات ضرور ہے کہ دیکھیے نفس شعبان کے روزے، یعنی شعبان کا مہینہ روزوں کے اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے،
بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان کے اندر، بلکہ یوں سمجھیے پورا شعبان روزہ رکھتے تھے۔ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم میں ہے غالباً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے رجب اور رمضان کے بیچ میں آ گیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں قریش وغیرہ رجب کا بڑا اہتمام کرتے تھے، وہ اشہر حرم میں ہونے کی وجہ سے، اور رمضان کا تو کیا ہی جاتا تھا۔ تو کہا رجب اور رمضان کا تو کیا جاتا ہے، اس کی طرف کوئی دھیان دیتا نہیں، تو میں اس لیے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا ثابت ہے، اس معنی کر کے خاص 15ویں کے طور پر نہیں جو ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے چاند میں روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ویسے یہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزوں کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ کبھی جو ہے جو غزوات وغیرہ کے جو اسفار ہوتے تھے، ان اسفار کی وجہ سے وہ جو بعض مہینے ایسے گزرتے تھے کہ ان کے ایام 20 کے روزے رکھنے کی نوبت آتی نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے وہ سب جو ہے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے بھی شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزہ رکھنا۔ تو بہرحال دو حیثیت، ایک تو صحیح مسلم شریف کی روایت وغیرہ، بخاری کی روایت کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، ایک یہ، دوسرا یہ کہ ایام 20 کے روزے یہ ویسے بھی سنت ہے۔ اس حیثیت سے اگر کوئی آدمی 15 شعبان کا روزہ رکھے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ شب برات والا دن ہے، اس حیثیت سے نہیں۔ فقہا نے بھی جہاں نفل روزوں کو بیان کیا ہے اور سنت روزوں کو، وہاں عاشوراء کا بیان کیا ہے، 9 ذی الحجہ کا بیان کیا ہے، لیکن شعبان میں 15ویں شعبان کا مطلق شعبان کا روزہ لکھا ہے یہ اکثر کتابوں میں۔ تو بہرحال یہ چیز بھی روزے والی حیثیت بھی محفوظ رہے۔ یہ 15ویں شعبان کے روزے کو وہ حیثیت نہیں ہے جو 10ویں محرم اور 9 ذی الحجہ کے روزے کو ہے، یہ خاص یاد رہے۔ تو بہرحال روزے میں رکھنے میں کے لیے وہ دونوں حیثیتیں اگر سامنے رکھ کر رکھ رہا ہے، اس کو خصوصیت کے ساتھ مستحب اور مسنون سمجھ کر نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ جو ہے شب برات سے متعلق جو چیزیں تھیں مختصراً آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔